الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ سفر کے بارے میں بیان۔ سوال کیا گیا ہے، کیا ماہ سفر کی محرم الحرام کی طرح کوئی امتیازی حیثیت ہے؟ اس بارے میں تفصیلی روشنی ڈال دیں، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو اسے منحوس مہینہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ ماہ سفر ہجری سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ہے جو کہ محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ماہ میں اہل مکہ سفر کرتے تھے اور مکہ میں لوگوں کی تعداد صفر ہو جاتی۔ کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اس ماہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا اور چور اچکے لوگوں کو لوٹ کر ان کی جمع پونجی صفر کر دیتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لسان العرب از ابن منظور، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 462 تا 463۔ اس مضمون میں ہم ان نکات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، دور جاہلیت میں اس ماہ کے متعلق نظریات۔ نمبر 2، دور جاہلیت کے نظریات کی نفی میں شرعی نصوص۔ نمبر 3، اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں میں اس ماہ کے متعلق پائی جانے والی بدعات اور نظریات بد۔ نمبر 4، عہد نبوی کے دوران اس مہینے میں پائے جانے والے غزوات اور اہم واقعات۔ نمبر 5، ماہ سفر کے بارے میں من گھڑت روایات۔ اول، دور جاہلیت میں اس ماہ کے متعلق نظریات۔ عربوں کے ہاں ماہ سفر میں 2 بڑی برائیاں تھیں۔ نمبر 1، ماہ سفر کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کرنا۔ نمبر 2، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا۔ نمبر 1، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور ان مہینوں میں سے 4 کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ چنانچہ ان 4 مہینوں میں قتال، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ حرمت والے 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ قرآن پاک سے اس کی دلیل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے ہی اللہ رب العزت کے ہاں کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، چنانچہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36۔ لیکن مشرکین جانتے بوجھتے ہوئے بھی ماہ سفر کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، جیسے کہ انہوں نے محرم کی بجائے ماہ سفر کو حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ مزید برآں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے اہل علم کے اقوال سماعت کیجیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عرب حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، نیز وہ سفر کو حرمت والا مہینہ بنا کر اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر حلت العمرۃ لمن اعتمر، یعنی جب حج کے سفر کی وجہ سے سواریاں زخم خوردہ ہو کر شفا یاب ہو جائیں، زخموں کے نشانات مٹ جائیں، ماہ سفر گزر جائے تو عمرہ کرنے والا عمرہ کر سکتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 1489، مسلم حدیث نمبر 1240۔ ابن العربی کہتے ہیں، نسی ماہ سفر کو اپنی اصل جگہ سے آگے پیچھے کرنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جنادہ بن عوف بن امیہ کنانی ہر سال حج کیا کرتا تھا اور یہ صدا لگاتا، ابو ثمامہ، یہ جنادہ کی کنیت ہے، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے اور نہ ہی اس کی بات مسترد کرنے کی کوشش کرے۔ سن لو، پہلے سال میں ماہ سفر کو حرمت والا مہینہ شمار نہیں کیا اور ہم ایک سال اس ماہ کو حرمت والا شمار کرتے ہیں اور ایک سال شمار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ قبیلہ حوازن، غطفان اور بنی سلیم بھی ہوتے تھے۔ ایک جگہ پر یہ الفاظ بھی ہیں، جنادہ کہتا، ہم محرم کو حرمت والا ہی شمار کریں گے جبکہ سفر کو مؤخر کریں گے، اور پھر آئندہ سال کہتا، ہم اس سال محرم کی بجائے حرمت والے مہینے کو مؤخر کرتے ہوئے سفر کو حرمت والا شمار کریں گے۔ اسی منمانی کو حرمت والے مہینوں کے بارے میں تاخیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسرا قول، نسی کا ایک مفہوم حرمت والے مہینوں میں زیادتی کا بھی ہے،
چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ گمراہ لوگوں نے سفر کو بھی حرمت کے مہینوں میں شامل کر کے ان کی تعداد 4 سے بڑھا کر 5 کر دی۔ یہ لوگ اعلان کرتے ہوئے کہتے تمہارے معبودوں نے اس سال محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اعلان سن کر وہ اس سال محرم کو حرمت والا مہینہ شمار کرتے، پھر آئندہ سال اعلان ہوتا تمہارے معبودوں نے سفر کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، تو پھر اس سال سفر کو حرمت والا مہینہ شمار کرتے اور کہتے کہ اس سال سفر کے 2 ماہ ہیں۔ ابن وہب اور ابن قاسم نے امام مالک سے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اہل جاہلیت اس سال میں 2 بار سفر مناتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سال میں 2 بار سفر منانے کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح کی روایت امام مالک سے اشہب نے بھی بیان کی ہے۔ تیسرا قول حج کے مہینے میں تبدیلی۔ اس بارے میں مجاہد سے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بلا شبہ نسیء یعنی قمری مہینوں کی منمانی تقدیم و تاخیر کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37 کی تفسیر مروی ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ 2 سال تک ذوالحجہ میں حج کرتے، پھر آئندہ 2 سال محرم میں، اس کے بعد اگلے سال 2 سال سفر میں، اسی طرح حج پورے سال گھومتا، یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تو وہ ذوالقعدہ میں تھا۔ اس کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کیا تو وہ ذوالحجہ میں ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے الفاظ کچھ یوں تھے، بلا شبہ زمانہ اپنی اسی اصلی حالت میں لوٹ آیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا۔ ابن عباس وغیرہ نے نقل کیا ہے، اسی خطبہ کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات غور سے سنو، مجھے علم نہیں کہ شاید دوبارہ میری اور تمہاری یہاں ملاقات ہو سکے۔ لوگو تمہارے مال و جان قیامت کے دن تک ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آج کا دن اس ماہ اور اس شہر میں محترم ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، تم اپنے رب سے ملو گے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں مکمل حساب لے گا۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ صاحب امانت تک پہنچا دے۔ ہر قسم کا سود آج سے کل عدم ہے، تمہیں صرف تمہارا اصل مال ہی ملے گا، اس لیے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود بالکل نہیں چلے گا، چنانچہ سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت کے قتل کا قصاص بھی کالعدم ہے، چنانچہ دور جاہلیت کے قصاص کالعدم کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا قصاص ختم کرتا ہوں، جسے قبیلہ حذیل نے بنی لیث میں رضاعت کے دوران قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں شیطان تمہاری سرزمین پر اپنی پرستش سے بالکل مایوس ہو چکا ہے، لیکن اسے دیگر گناہوں پر امید ہے جو تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں، اس لیے اپنے دین کو بچا کر رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ بلا شبہ نسیء کفر میں مزید اضافے کا باعث ہے، اس کے ذریعے کفر میں ملوث لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ یعنی کچھ قمری مہینوں کو کبھی حرمت والا قرار دیتے ہیں اور کبھی نہیں، تاکہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی پوری ہو جائے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بھی کر لیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ ایک بار پھر اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کے دن تھی، نیز مہینوں کی تعداد ایک سال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جن میں سے 3 مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان والا ماہ یعنی رجب ہے۔ اس کے بعد ابن العربی نے مکمل حدیث بیان کی ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 تا 504۔ ماہ سفر کو منحوس اور اس سے بدشگونی لینا دور جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھا،
بلکہ آج کل بھی بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی مردوں پر الو بولتے ہیں اور نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست ہے۔ کوڑ کے مریض سے ایسے ہی دور رہو جیسے شیر سے دور بھاگتے ہو۔ بخاری حدیث نمبر 5387، مسلم حدیث نمبر 2220۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، حدیث میں مذکور سفر کی شرح میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد ماہ سفر ہی ہے اور عرب اس مہینے کو منحوس بھی سمجھتے تھے۔ دوسرا قول، یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے جو کہ اونٹوں کو لاحق ہو کر پورے باڑے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس صورت میں یہ متعدی بیماری کی اقسام میں سے ایک قسم شمار ہوگی۔ تیسرا قول، اس سے مراد سفر کے مہینے کے ساتھ ہونے والی تقدیم و تاخیر ہے، جسے شرعی اصطلاح میں نسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ماہ محرم کی حرمت کو سفر تک مؤخر کر دیا جاتا، اور اس طرح کبھی سفر کو حرمت والا مہینہ شمار کرتے اور کبھی عام مہینہ ہی رہنے دیتے۔ ان تینوں اقوال میں سے پہلا موقف سب سے راجح ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ حالانکہ تقدیری معاملات میں وقت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے ماہ سفر بھی دیگر اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس میں اچھائی برائی سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسری جانب کچھ لوگ ماہ سفر میں کچھ کام مکمل کریں تو بطور تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، مثال کے طور پر 25 سفر المظفر کو یہ کام مکمل ہوا۔ یہ سفر کے ساتھ مظفر کا لاحقہ بھی بدعت کا علاج بدعت سے کرنے کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ماہ سفر کو کسی بھی اچھے یا برے کام کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کے پاس کسی نے الو کی آواز سنی تو کہنے والے نے کہا انشاءاللہ خیر ہوگی، تو انہوں نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں خیر و شر کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، الو بھی بقیہ پرندوں کی طرح ہی بولتا ہے، اسے خیر و شر کا کیا علم۔ چنانچہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 4 چیزوں کی تردید فرمائی ہے، ان تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ توکل اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہو، اور اگر کسی کو ان میں سے کوئی بھی چیز درپیش ہو جائے تو کسی صورت میں بھی کام کرنے سے گریز مت کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کو نمٹا دے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مسلمان ان چیزوں کو خاطر ملائے تو اس کی 2 میں سے ایک حالت ہوگی۔ پہلی حالت، اگر ان چیزوں کو دیکھ کر پیش قدمی کرے یا گریز کرے تو ایسی صورت میں اس نے اپنے کام کو ایسے امور سے منسلک کر دیا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حالت، ایسی باتوں کی طرف دھیان نہ دے لیکن پھر بھی اس کے دل میں کھٹکا لگا رہے۔ یہ حالت اگرچہ پہلی سے کمتر ہے، لیکن پھر بھی اس بات کو یقینی بنائے کہ ان چیزوں کی طرف مطلق طور پر بالکل بھی توجہ نہ دے اور اپنا اعتماد و بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ اس حدیث میں ان 4 چیزوں کے وجود کی نفی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں، حسی طور پر نظر آتی ہیں، لیکن یہاں پر نفی ان کے مؤثر ہونے کی ہے، کیونکہ تاثیر پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود ایسا کر سکتی ہوں، ہاں مگر جب تک اللہ کی منشا اس میں شامل حال نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113 تا 115۔ دوم، دور جاہلیت کے نظریات کی نفی میں شرعی نصوص۔ اس سے قبل بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں مذموم عقائد رکھتے تھے۔ حالانکہ ماہ سفر کا کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے آ کر چلا جاتا ہے۔ سوم، اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے لوگوں میں اس ماہ کے متعلق پائی جانے والی بدعات، نظریات بد۔ نمبر 1، دائمی فتویٰ کمیٹی سے استفسار کیا گیا۔ ہمارے ملک کے بعض علماء کا خیال ہے کہ دین اسلام میں ایک ایسی نفل نماز ہے جو ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کی نماز کے وقت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جس میں 4 رکعتیں ہیں۔ اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکوثر 17 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ، جبکہ معوذتین ایک ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ عمل 4 رکعات میں کیا جائے گا اور پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد یہ آیت پڑھی جائے گی،
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 21، 360 مرتبہ، اور جوہرۃ الکمال سے موسوم خود ساختہ درود 3 مرتبہ، اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا رب ان کی مشگافیوں سے پاک ہے، وہی عزت کا خالق ہے، اور سلامتی ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 180 تا 182 سے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کچھ روٹیاں فقراء کے لیے صدقہ کی جاتی ہیں۔ اس آیت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ماہ سفر کے آخری بدھ میں نازل ہونے والے مصائب و پریشانیوں سے بچاؤ کا باعث بن جاتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر سال 3,20,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جو کہ سب کی سب ماہ سفر کے آخری بدھ میں آتی ہیں۔ چنانچہ یہ دن پورے سال میں سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لہٰذا جس نے یہ نماز مذکورہ کیفیت کے ساتھ پڑھی، اللہ اسے اپنے فضل سے اس دن نازل ہونے والے تمام مصائب سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو ختم نہیں کرے گا کہ مبادہ ہلاک ہی ہو جائے۔ اور بچے وغیرہ جو اس طرح نماز ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اسے لکھ کر نوش کر لیں۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو کمیٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، سوال میں مذکور نفل نماز کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے ذخیرے میں سے ہمارے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی اس امت کے کسی سلف اور نیک خلف سے اس کا کوئی عملی ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ منکر بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے کوئی عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ مزید برآں یہ کہ جس نے اس نماز سمیت مذکورہ باتوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ میں سے کسی کی طرف منسوب کیا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے، وہ اللہ کی جانب سے جھوٹ بولنے والوں کی سزا کا مستحق ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354۔ نمبر 2، شیخ محمد عبد السلام شقیری کہتے ہیں، کچھ جاہل لوگ لفظ سلام پر مشتمل آیات جیسے کہ سلام علی نوح فی العالمین وغیرہ کو لکھ کر پانی سے بھرے برتنوں میں ڈال کر پانی پیتے ہیں، اسے بابرکت اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی بد عقیدہ ہے، بلکہ بدشگونی بھی ہے، چنانچہ کسی کو بھی ایسا کرتا دیکھیں تو اسے منع کرنا واجب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے السنن والمبتدعات صفحہ نمبر 111 تا 112۔ چہارم، عہد نبوی کے دوران اس مہینے میں پائے جانے والے غزوات اور اہم واقعات۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے منتخب واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ابوا مقام پر غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس جگہ کو ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا، جو کہ آپ کی ہجرت سے 12 ماہ بعد صفر کے مہینے میں رونما ہوا۔ اس غزوہ میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ علم بردار تھے۔ آپ کا علم سفید رنگ کا تھا۔ آپ نے اس دوران مدینہ منورہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ صرف مہاجرین کو لے کر قریش کے ایک تجارتی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ پہلے ہی ممکنہ جگہ سے گزر چکا تھا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے بنی زمرہ کے سربراہ مخشی بن عمر الزمری کے ساتھ امن معاہدہ فرمایا، جس میں فریقین کی طرف سے یہ طے ہوا کہ کوئی بھی ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کرے گا، فریقین میں سے کسی کے خلاف بننے والے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کے دشمن کی کسی قسم کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاہدہ باقاعدہ تحریر کروایا۔ آپ اس غزوے میں 15 دن مدینے سے باہر رہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164 تا 165۔ نمبر 2، اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب 3 ہجری میں ماہ سفر آیا تو اسی ماہ میں قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ بھی آئے۔ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے ساتھ قرآنی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے معلم ارسال کرنے کی درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ابن اسحاق کے مطابق 6 جبکہ امام بخاری کے مطابق 10 معلمین ارسال فرمائے۔
جن پر مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ انہی معلمین میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ قبیلے کے لوگ انہیں لے کر اپنے علاقے کی جانب چل دیے، تاہم جب وہ حجاز کے سرحدی علاقے میں بنو حذیل کے کنووں پر رجی مقام پر پہنچے تو انہوں نے دھوکہ دہی اور غداری کرتے ہوئے حذیل کو ان کے خلاف بھڑکایا، چنانچہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر سب قتل کر دیے، جبکہ خبیب بن عدی اور زید بن دسینہ کو قیدی بنا کر مکہ میں فروخت کر دیا، کیونکہ انہوں نے مارکہ بدر میں مکہ کے سرغنہ کفار کو قتل کیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 244۔ نمبر 3، اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں، چوتھے ہجری سال کے سفر میں بئر معونہ کا واقعہ رونما ہوا، جس کی مختصر روداد یہ ہے کہ ابو براء عامر بن مالک جو کہ ملاعب الاسنہ نیزہ باز کے لقب سے مشہور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اسلام سے دور بھی نہ ہو سکا، اور عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ اپنے صحابہ کو اہل نجد کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خدشات لاحق ہیں، تو ابو برا نے کہا وہ میری پناہ میں ہوں گے، چنانچہ آپ نے اس کی ذمہ داری پر ابن اسحاق کے مطابق 40 جبکہ صحیح بخاری کے مطابق 70 صحابہ کرام بھیجے۔ صحیح بخاری کی تعداد درست ہے۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ساعدہ کے فرزند منذر بن عمر کو امیر بنایا، جو کہ معنق لیموت یعنی مرتے دم تک جد و جہد کرنے والے کے لقب سے مشہور۔ صحابہ اکرام کی اس جماعت میں شامل تمام افراد ممتاز، قابل اور حافظ قرآن تھے۔ جس وقت بنی عامر اور بنی سلیم کے علاقہ میں بئر معونہ پہنچے اور پڑاؤ کیا تو انہوں نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دے کر بھیجا، لیکن اس نے ایک نظر بھی پیغام پر نہ ڈالی، بلکہ اپنے کارندے کو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے چھوٹے نیزے کا وار کرنے کا حکم دیا۔ جب نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا اور خون بہنے لگا تو حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ نے زور سے صدا لگائی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عامر نے فوری طور پر بنی عامر کو بقیہ صحابہ اکرام کو قتل کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ ابو برا کی پناہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ پھر عامر نے بنی سلیم کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی تو ان میں سے عصیہ، رعل اور زکوان اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے سب صحابہ اکرام کو گھیرے میں لے کر قتل کیا، صرف کعب بن زید بن نجار کو زخمی حالت میں اٹھایا گیا، اور آپ خندق کے موقع پر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عامر بن امیہ الزمری اور منذر بن عقبہ بن عامر مسلمانوں کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے جائے وقوع پر پرندے اڑتے دیکھے تو منذر نے مشرکوں کے ساتھ لڑائی شروع کی، حتیٰ کہ مشرکین نے انہیں بھی قتل کر دیا اور عامر بن امیہ الزمری کو قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد عامر نے انہیں بتلایا کہ اس کا تعلق مضر خاندان سے ہے، تو یہ سن کر عامر بن طفیل نے ان کی پیشانی سے بال کاٹ کر بطور غلام آزاد کر دیا، جو کہ اس کی ماں کے ذمہ تھا۔ عامر بن امیہ واپس آ گئے۔ راستے میں کرکرا جگہ پر وادی کے کنارے پہنچے تو ایک درخت کے نیچے کچھ دیر سستانے کے لیے اترے۔ وہیں پر بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آرام کے لیے آئے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو عامر نے ان دونوں کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن ان کے سامان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہوا امان نامہ برآمد ہوا تو پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے 2 قتل کیے ہیں، میں ان کی دیت ضرور ادا کروں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 تا 248۔ نمبر 4، ایک اور جگہ پر ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی جانب محرم کے آخر میں روانہ ہوئے، ابتدائے محرم میں نہیں، چنانچہ فتح خیبر سفر کے آخر میں ہوئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 تا 340۔ نمبر 5،
ایک اور جگہ پر کہتے ہیں قبیلہ خثام کی جانب سریہ قطبہ بن عامر بن حدیدہ، یہ سریہ بھی سن 9 ہجری کو ماہ سفر میں رونما ہوا۔ چنانچہ ابن سعد رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطبہ بن عامر کو 20 افراد کی معیت میں تبالہ کی جانب خثام قبیلے کی طرف ارسال فرمایا اور حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دینا۔ تو یہ فوجی دستہ 10 اونٹوں کے ہمراہ روانہ ہوا اور ایک اونٹ پر 2 افراد باری باری سواری کرتے۔ راستے میں ایک آدمی ملا تو اس سے معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے مبہم سی بات کی اور ساتھ ہی اپنی قوم کو اونچی آواز میں صدائیں لگا کر خبردار کرنے لگا، تو انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور وہیں پڑاؤ ڈال لیا۔ جب اس کے قبیلے کے لوگ سو گئے تو انہوں نے ان پر دعویٰ بول دیا اور خوب گھمسان کی جنگ ہوئی۔ 2 طرفہ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور قطبہ بن عامر نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور آخر کار ان کے جانور، بھیڑ، بکریاں اور خواتین کو مدینہ کی جانب لے کر روانہ ہو گئے۔ اسی سریہ میں یہ بات بھی رونما ہوئی کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل کر دیا۔ اس طرح وہ ہاتھ ملتے دیکھتے ہی رہ گئے، مسلمانوں کا پیچھا نہ کر سکے اور مسلمان آرام کے ساتھ مال غنیمت لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 514۔ نمبر 6، ابن قیم رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی عذرا کا 12 افراد پر مشتمل وفد 9 ہجری کو ماہ سفر میں آیا، انہی میں جمرہ بن نعمان بھی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کا تعارف؟ ان کے ترجمان نے کہا ہمارا اور آپ کا گہرا تعلق ہے، ہم بنو عذرا ہیں، قصی کے ساتھ ہماری ننہالی رشتہ داری ہے۔ ہم لوگوں نے ہی قصی کو مکمل حمایت دے کر مضبوط بنایا تھا، جس کی بنا پر وہ مکہ کی وادی سے خزاعہ اور بنو بکر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہماری آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ مجھے آپ سے مل کر مسرت ہوئی، آپ کی فراخ دلی دیکھ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ شام فتح ہوگا اور ہرقل اپنے ملک سے رسوا ہو کر نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہنوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، نیز عید کی قربانی کے علاوہ غیر شرعی جانور ذبح کرنے سے یہ لوگ چند دن تک دار رملہ میں قیام پذیر رہے اور پھر انہیں جانے کی اجازت دی گئی تو وہ واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 657۔ پنجم، ماہ سفر کے بارے میں من گڑت روایات۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فصل، مستقبل کی تاریخ سے متعلق احادیث، ان میں وہ تمام احادیث شامل ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا اور فلاں کو ایسا۔ مثال کے طور پر جب فلاں سال شروع ہوگا تو اس میں ایسا ایسا ہوگا، اور جب فلاں مہینہ آئے گا تو اس میں ایسا اور ایسا رونما ہوگا۔ جیسے کہ خود ساختہ اور من گڑت روایات بنانے والے نے کہا ہے کہ جب ماہ محرم میں چاند گرن لگے تو مہنگائی، قتل و غارت عروج پر ہوگی اور حاکم وقت سخت پریشانی میں ہوگا، اور جب ماہ سفر میں چاند گرن لگے تو فلاں فلاں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ بلکہ اس شخص نے ہر مہینے کے بارے میں الگ الگ بات نقل کی ہے، اور ان سب روایات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب من گڑت اور خود ساختہ ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنار المنیف صفحہ نمبر 64۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 224025۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔